السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو علامہ اقبال کے اچھے اچھے پیغام ہیں، اچھے اچھے کلام ہیں، وہ آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستوں، آج کا کلام علامہ اقبال نے نوجوانوں کے اوپر لکھا ہے کہ نوجوانوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں، ان کو کس چیز سے باز رہنا چاہیے اور کن کاموں پہ اپنی طاقت صرف کرنی چاہیے اور کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے کلام کی جانب، پھر آتے ہیں اس کے آسان تشریح کی طرف۔ افکار جوانوں کے خفی ہو کہ جلی ہو، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے۔ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ الفاظ کے بیچوں میں الجھتے نہیں دانا، خواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ پیدا ہے فقط القائے ارباب جنوں میں، وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ جسمانی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کر تابندہ گوہر سے۔ دوستوں، اس کلام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افکار جوانوں کے خفی ہو کہ جلی ہو، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے۔ یعنی کہ اے نوجوان، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ جتنی بھی آپ اس کو پوشیدہ رکھو، جتنا بھی آپ اس کو چھپا کے رکھو، لیکن وہ مرد کلندر کی نظر سے کبھی چھپ نہیں سکتا۔ وہ درویش آدمی اس کو بھانپ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے۔ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ اس سے واقف ہوتا ہے، اور جو کچھ آپ کی پلاننگ ہے، جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، وہ ان سے آگاہ ہوتا ہے۔ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، جو تیرے حالات ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں، اور جو کچھ آپ پہ گزر رہا ہے اس سے اچھی طرح باخبر ہوں، کیونکہ ایک وقت ہوا تھا کہ یہ دور مجھ پر بھی آیا تھا، یہ سوچ میرا بھی تھا، اور میں بھی اس راستے سے ہو کر گزرا تھا جس سے تو چل رہا ہے، اور جو کیفیت تیری ہے اس کیفیت سے میں بخوبی واقف ہوں۔ الفاظ کے بیچوں میں الجھتے نہیں دانا، خواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، جو آپ کی سوچ، اس میں ایک جذبہ ہے، اس وقت ایک جنون ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے اور بحث مباحثے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک سمجھدار آدمی وہی ہے جو لفظی بحث مباحثے اور عبارت کے ہیرا پھیری میں الجھنے سے ہمیشہ باز رہتا ہے یا خود کو بچا کے رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو خاص مقصد ہوتی ہے وہ اپنے ٹارگٹ پر ہوتا ہے، بجائے فضول یہاں وہاں اپنا وقت ضائع کرنے کے وہ زیادہ تر اپنا وقت اپنے مقصد میں لگا دیتا ہے، اپنے ٹارگٹ پہ لگا دیتا ہے۔ جس طرح ایک سمندر میں موتی ڈھونڈنے والا انسان جب غوطہ لگاتا ہے تو وہ سمندر میں صرف اس کا مقصد موتی سے جڑا ہوتا ہے، وہ موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سیپی سے، صدف سے یا کسی اور چیز سے کوئی غرض، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا کام صرف اور صرف اپنے مقصد تک اور اپنے کام تک ہوتا ہے۔ پیدا ہے فقط القائے ارباب جنوں میں، وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو عقل ہر انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اکثر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی عقل میں اضافہ کر، یعنی ایک جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناسمجھ ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ سیکھتا جاتا ہے اور اپنے عقل میں، اپنے علم میں، اپنے سمجھ میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہی بات علامہ اقبال اس کلام میں کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ
آپ کی سمجھ زیادہ ہو, آپ کا عقل زیادہ کام کرے, تو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے صحبت میں بیٹھو جو حق والے لوگ ہیں, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, سچائی کی زندگی گزارتے ہیں, لوگوں سے پیار, ہمدردی, خلوص, حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں اور دل آزاری سے دور رہتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھداروں کی نشانی ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارو گے جن میں ایک چاپلوسی ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے, فریب ہوتا ہے, دھوکہ, بغض اور دوسروں سے ایک جلن حسد ہوتا ہے, تو یہ سب اصل میں ناسمجھ انسان کے کام ہے, کیونکہ سمجھدار انسان کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتا. وہ ہمیشہ ایک پاک صاف زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے. تو اے نوجوان, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھی عقل اور علم آپ کے زیادہ ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو درویش ہے, یعنی درویشوں کی محفل میں بیٹھو, یا پھر عشق سے محبت کرنے والے, حق سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو. جسمانی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل, قیمت میں بہت بڑھ کر تابندہ گور سے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوا جہاں پر آپ کی سمجھ کام نہیں کرا, جہاں پر آپ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد بھی کوئی حتمی فیصلہ پر نہیں پہنچ پا رہے, جہاں پر آپ ہمیشہ ایک شش و پنج کی حالت میں گرفتار ہو, تو وہاں پر آپ کو ہمیشہ اپنا دل کا سننا چاہیے اور اپنے ضمیر سے کام لینا چاہیے, کیونکہ جہاں پر دل اور ضمیر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ لمحہ آپ کے لیے ایک قیمتی موتی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے, کیونکہ دل کا اور جو روح اور دل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو نقصان کی طرف نہیں لے کر جاتا یا آپ کو نقصان نہیں دیتا. اور جہاں پر آپ کی عقل کام نہ کر رہی ہو تو وہاں پر دل کا فیصلہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے, کیونکہ جو سوچ کا, عقل کا جو اصل, جو سمجھ کا جو اصل معیار اور کسوٹی ہے وہ دل کا فیصلہ نہیں ہے, وہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے, بلکہ وہ دل اور روح کا فیصلہ ہے. دوستو, یہی رہا ہمارا آج کا کلام. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک اور اچھا کلام کے ساتھ, ایک اور اچھے پیغام کے ساتھ. تب تک اپنے ہوسٹ زین خان کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.